میں آپ کی خدمت میں صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2022 کے فلڈ میں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دل خراش مناظر دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے نالوں کے، دریا کے سائڈوں پر، بلکہ دریا کے اندر ہوٹل گھر بنے تھے۔ تو یہ تو دنیا میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ آپ اس جگہ خطرناک ہوٹل بنا دیں اب کمائی کے لیے، جہاں پر کل اب طغیانی آئی ہے، 2022 میں بھی آئی تھی، اب 2025 میں آئی ہے۔ ابھی 2 سپیل ابھی اس کے اور ہونے ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے، چیئرمین NDMA نے بھی بتایا، ان کی جو سیٹلائٹس انہوں نے بتایا کہ ابھی 2 ستمبر کے 10 تاریخ سے پہلے 2 اور سپیل آ رہے ہیں۔ اس کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب اس کے حضور گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اسے مدد مانگیں گے، لیکن جو انسانی جو فاش غلطی ہے، انسانی جو بلنڈر ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آج میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں، یہ مائیں، جن کے پیارے اللہ کو اب پیارے ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قیامت صغریٰ ہے ان کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ لیکن اگر ہم نے اس کا آئندہ کے لیے انتظام کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ قانون، وہ پالیسی بنانی ہوگی جس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومتیں ہوتی ہیں۔ کوئی سفارش، کوئی بڑا آدمی، کوئی پیسے والا آدمی، کوئی وہ اپنا وہ اجازت نامہ خرید نہ سکے، اپنا سیاسی یا سرکاری یا اپنا ذاتی روب داب اس کو استعمال نہ کر سکے، تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ جو اللہ کو منظور ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن انسانی جو ذمہ داری ہے اس کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے حضور بھی ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ تو آج جو ہم نے میٹنگ کی اس میں نے جس طرح بتایا کہ ہمارے وزراء جو اس پر بیٹھے ہیں، صوبائی حکومت دن رات کام کر رہی ہے۔ میں علیم امین گنڈا پور صاحب کا شکر گزار ہوں، چیف سیکرٹری کا، IG کا، افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی اور کہاں سے وہ یونٹس بھجوا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمیں ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ، اور افواج پاکستان سعید عاصم منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں۔ اسی طرح FC وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، صوبائی سولین حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، وفاقی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اور پھر مخیر حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا دونوں عطا فرمائیں۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور اس طرح کے دوسرے ادارے وہ آگے بڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے۔ تو یہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم مل کر یہ حقیر خدمت کر رہے ہیں، نہ یہ میرا ہے نہ تمہارا، یہ ہم سب کا سانجھا یہ چیلنج ہے، ہماری سانجھی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وفاق کے تمام وسائل آپ کی خدمت میں ہم نچھاور کریں گے، صوبائی حکومت جو اپنے وسائل ہے وہ آپ کی خدمت میں نچھاور کر رہے ہیں۔ تو یہ مل کر ایک گھر ہے، پاکستان ایک گھر ہے جس کے 4 صوبے یعنی 4 فرد ہیں، تو ہمیں مل کر دکھ اور سکھ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے۔ نہ یہ کوئی سیاست ہے، نہ یہ کوئی ریاکاری ہے جہاں پر صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے میں آگے بڑھوں اور باقیوں کو ساتھ لے کر نہ چلوں۔ یہ پاکستان کی جو بنیاد اس کے خلاف ہے، لہٰذا میں علی امین صاحب کو، جہاں پر ان کی حکومت کو ستائش پیش کرتا ہوں، جہاں پر میں سپہ سالار سعید عاصم منیر صاحب کو ستائش پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کے افسران کو، صوبائی حکومت کے وزراء کو، افسروں کو،
وفاقی وزراء افسروں کو، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت بڑی جرأت کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں واپس جا کر ایک دو دنوں میں میٹنگ بلاؤں گا، اس میٹنگ میں چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ اور ان کی جو چیف سیکرٹری کو میں دعوت دوں گا، اور اس میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ بھی دریا کے اندر یا دریا کے ساتھ خطرناک جگہ پر ہوٹل، ریسٹورنٹ یا اور چیزیں جو بنائی ہیں نالوں کے پاس، اسی طرح بنانا، اسی طرح جو وفاق کے یہ صوبے کے پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کرنے ہیں کہ ہم نے ان پیسوں کو اپنی نوجوان نسل کے لیے، بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج کے لیے یہ پیسے استعمال کرنے ہیں۔ اپنی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں، ان کی معیشت کو ہمیں درست کرنا ہے، اور فاحش غلطیاں کریں گے۔ اور چاہے کرپشن ہے، میں چاہے وفاق کے صوبے میں کسی کی بات نہیں کر رہا، مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی خاطر سفارش مانیں گے غلط، اور ایسی جگہوں پر، خطرناک جگہوں پر ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اور دوسرے جو دکانوں کی اجازت دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ خدا معاف کرے گا دنیا میں، نہ اگلے جہان میں معاف کرے گا۔ اور پاکستان کے پاس جو پونجی ہے وہ محدود ہے۔ ہمیں تو یہ وسائل جو ہمیں آج، جو ہماری فرض ہے، میرے فرض کی ادائیگی کا حصہ ہے کہ میں یہاں ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں پر خرچ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن یہی وسائل ہمیں تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے اسکولوں کے لیے، اسپتالوں کے لیے، اس کے اوپر استعمال کریں تو کس طرح یہ قوم آگے بڑھے گی، کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قدرتی آفت آئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہاں پر ہم صرف اپنا سر اس کے آگے جھکا سکتے ہیں اور اس سے رحم مانگ سکتے ہیں، لیکن جو انسانی غلطی کا ازالہ اگر ہم نے نہ کیا تو آئندہ پھر یہ خدا نہ خواستہ یہ حالات اس طرح رہیں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے۔ ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کے اس کے آ گئے ہیں، لیکن اس کا 2022 کا آپ دیکھ لیں فلڈ، یہ 2025 کا فلڈ دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم وسائل اکٹھے کریں اور اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضبوط بنائیں، اور تمام ایسے علاقے جہاں پر اب پہاڑ سے جب ریلا آئے گا، پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی، تودا گرے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر اتنی نہ ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے، آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے۔